سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، بنانے والے نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ساتھ میں جناب حوا کو بنایا، اور پھر وہی لمحہ، وہی آن، وہی سعادت، وہی جنت المقام، وہی نعمتیں، سب کچھ برابر کے ساتھ دی۔ واضح رہے کہ یہ توازن اور یہ برابری خدا تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی روز تھی۔ پھر اسی کا تسلسل دیکھا گیا، اور جب آپ دنیا میں آئے تب بھی آدم علیہ السلام نے جو روش اختیار کی وہ انتہائی مساوات کے اوپر مبنی تھی۔ ہر طرح سے اپنی زوجہ کا خیال رکھا۔ میں نے تاریخ میں کوئی ایسا جملہ نہیں سنا کہ جس میں آدم نے جناب حوا کو انتہائی قصوروار ٹھہرا کے کہا ہو کہ تمہاری وجہ سب کچھ ہوا اور تم ہی ذمہ دار ہو اور آج کے بعد تم سے قطع تعلقی ہوگی، بلکہ اس کے بالکل برخلاف ہمیں سیرت کا ایک خوبصورت نمونہ دیکھنے میں آیا۔ خواتین و حضرات، میں سچ کہوں گا اگر آپ سن سکیں، اسلام نے وہ تمام نظام، وہ خیال، وہ افکار، وہ تصورات بدل دیے جو اسلام سے ماقبل تھے۔ یعنی اسلام سے پہلے پیدا ہونے والی شہزادی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسی بیٹی کو نعمت کا خزانہ بنایا گیا۔ اسلام سے پہلے عورت وراثت میں ذرا سا بھی حصہ نہیں رکھتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اس نے وراثت کا حق بھی دیا اور پھر اس کے لیے ذمہ داریاں بھی ٹھہرا دی۔ اسلام سے پہلے عورت کا پیدا ہونا ایک معیوب جملہ کہلاتا تھا جو کسی بد دعا یا بیماری یا پھر اس طرح کے افعال سے منسلک تھا، مگر اسلام کے بعد عورت کو اس انداز سے نعمت بنا کے پیش کیا گیا کہ خود اپنے چہیتے، اپنے محبوب رسول رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جو سب سے قیمتی نعمت عطا کی وہ ایک بیٹی تھی۔ اب سیرت رسول کا ذرا سا ملاحظہ فرمائیے گا کہ رسالت ماں وہ مقام ایک عورت کو دینے پہ راضی ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں دیتے، یہاں تک کہ جب کوئی بیٹی تشریف لے آئے اور باپ کھڑا ہو جائے، باپ بھی وہ جو مسند رسالت پہ فائز ہو اور بیٹی بھی ایک اہمیت والی، تو لوگ پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ کیا ہماری بیٹیاں آیا کریں تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں۔ باپ نے ایک اعلیٰ مثال کام کی اور اس کے بعد یہ تسلسل جاری و ساری رہا، مگر معاشرہ آج کہاں کھڑا ہے؟ معاشرہ آج یہاں کھڑا ہے کہ پرسوں کی خبر ہے، کوئٹہ میں ضلع بلوچستان میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے ظلم، تشدد اور جبر کا نشانہ اس حد تک بنایا کہ وہ زندگی سے ہی کوچ کر گئی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کے پاس لگاتار 3 نعمتیں آ گئیں، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی اور تیسری بیٹی کی پیدائش پہ اس شخص سے برداشت نہ ہوا۔ یہ معاشرے کا کوئی ایک تصور نہیں بلکہ رجحان کے ساتھ انتہائی غور و فکر کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ یہ معاشرہ بنتا ہی ایسا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، مگر دوسری بیٹی کی پیدائش پہ انسان غور و فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کمی ہو گئی، کیا کوتاہی ہو گئی، وہ نعمتوں کے ان تصورات سے بالکل باہر چلا جاتا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہ بیٹی بڑی ہوتی ہے کسی بیوی کی صورت میں یا کسی کے گھر بیائی جاتی ہے تو اس کے سامنے ساس سسر کے ماحولات آپ کے سامنے ہیں۔ بہت سارے کیسز میں تو ساس سسرال مل کے تکلیف پہنچاتے ہیں اور خود خاوند بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھیے، جب وہ ماں بن جاتی ہے تو جس اسلام نے اس کے قدموں میں جنت رکھی تھی، بچے اسی پہ قدم باندھ کے چڑھتے ہیں اور ہاتھ تک اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی کیسز آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے گزر چکے ہوں گے، مگر آج ہم مقدمہ رکھنے لگے ہیں عورت کا، اس معاشرے کا اور پھر اسلام کا۔ ہماری آج کی اس خوبصورت بزم میں، آج کی اس نشست میں بہت ہی خاص مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں تعارف کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی مہمان ایڈوکیٹ ہیں، وکالت کرتی ہیں، بالخصوص آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، بہت ہی مؤثر رائے رکھتی ہیں اور بڑی بولڈ ہیں، برملا اور برجستہ اپنی گفتگو کرتی ہیں۔ سیفی علی خان ایڈوکیٹ صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے ہمارے ساتھی شریک بہت ہی پیارے مہمان، ایک انسان دوستی کا ایلیمنٹ آپ ان کے اندر دیکھتے ہیں، عالم دین ہے، دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے، ان کے پیروکار موجود ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر میں نے ان کے اندر ایک اور چیز دیکھی ہے کہ عورت کو ناپسندیدگی کا سمبل نہیں سمجھتے بلکہ خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ پہلا سوال میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سمجھنے کی میری کوشش ہوگی کہ عورت کا معاشرے میں کیا مقام ہے اور اسلام میں کیا مقام ہے؟ کیا یہ دونوں متصادم ہیں آپس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب نبی رحمت کے زمانے کی معاشرت دیکھتا ہوں اور آج بر صغیر کی بالخصوص معاشرت دیکھتا ہوں تو مجھے یہی
یقین ہو جاتا ہے کہ اس زمانے جاہلیت میں جس طرح کا ظلم و جبر خواتین کے لیے تھا، آج کی وہی کیفیت ہمارے بر صغیر کی معاشرت میں ہے. حالانکہ میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ انا ابو البنات، جی کہ میں وہ ہوں جو بنات یعنی بیٹیوں کا باپ ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. میرے نبی رحمت نے جو پیار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا اور پھر ان کے بچوں کو دیا، الفاطمہ بضعۃ منی فمن احبها فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. یہ جو حضور نے تسلسل بیان کیا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے پیار کیا، محبت کی، عقیدت رکھی، وہ یوں سمجھے کہ اس نے خوش نصیب نے میں محمد پاک سے عقیدت و محبت رکھی. بے شک بے اور شک. پھر چونکہ میں حبیب اللہ ہوں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ جو شخص موسیٰ کلیم اللہ تک آیا اس کا منتہا کلیم اللہ بنے، جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آیا اس کا منتہا روح اللہ بنے، جو خلیل اللہ کے پاس آیا اس کا منتہا خلیل اللہ بنے، جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے پاس آیا وہ ان کا منتہا نبی اللہ بنے. لیکن جو خوش نصیب حضور کی بارگاہ میں آیا تو فقط احب اللہ، اس کا منتہا خود حضور کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ بنتی ہے. کہ یعنی ہم جب فرش میں آتے ہیں تو ہمارے سامنے محمد ہوتے ہیں، پھر حضور کی برکت سے ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور ہمیں جوڑنے والی ذات کا نام حبیب اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس صورتحال کے اندر آپ کی بات بالکل درست ہے. میں چونکہ عوامی آدمی ہوں، میرے پاس اسلامی عدالت کی وجہ سے جب کیسز وغیرہ آتے ہیں، کل مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میری 5 بیٹیاں ہیں، اس کے بعد ایک بیٹا ہوا ہے، تو میری بیٹیاں جو ہیں کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر جناب ان کو رکھنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے. جی. اور اسی طریقے کے اوپر جناب میں اپنے جنوبی پنجاب کے اندر ظلم و ستم دیکھتا ہوں کہ ایک بچی یا زیادہ سے زیادہ 2 بچی تک کو صبر کر لے تو کر لے، جی. خدا نخواستہ تیسری بچی پیدا ہو جائے. حالانکہ میرے نبی رحمت کی بخاری و مسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا جس خوش نصیب نے پہلے 4 بیٹیاں فرمایا، پھر 3 بیٹیاں فرمایا، پھر 2 بیٹیاں فرمایا، فرمایا جس نے ان کا خوبصورت نام رکھا، حسن معاشرت کے ساتھ ان کی تربیت کی، پھر اچھے خامند کے ساتھ ان کا جناب نکاح کر دیا، فرمایا حضور نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اٹھاتے ہوئے کہا تین، ایک شہادت والی انگلی اور ایک ساتھ والی انگلی، فرمایا اس طرح وہ خوش نصیب جس نے بیٹیوں کے ساتھ یہ سارے اچھائی کے معاملات کیے، وہ میں محمد پاک کے ساتھ اس طرح کندھے سے کندھا ملا کے جڑ کے جنت میں داخل ہو. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب ہے، آپ کا حسن اخلاق ہے، مگر آپ کے امتی کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج کل کیسز آپ کے سامنے ہیں ایڈوکیٹ صاحبہ، بہت سارے کیسز میں دیکھا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ عزت ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے جو معاشرے میں ہر مرد ہر عورت کو نہیں دے پاتا. بہت سارے کیسز آپ کے سامنے آتے ہوں گے جس میں میرے خیال سے کردار کشی کی جاتی ہے، کریکٹر پہ الزام اٹھایا جاتا ہے مرد کی طرف سے. ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے، ایسا حقیقت ہے. کتنے کیسز آتے ہیں کہ جب خواتین سپریشن ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہیں یا خلا لے لیتی ہیں تو بچوں کی مینٹیننس کے لیے جب وہ اپلائی کرتی ہیں تو سب سے پہلا جو الزام آتا ہے شوہر کی طرف سے وہ یہی آتا ہے کہ اس کا کریکٹر صحیح نہیں تھا. اچھا. اور نہ صرف کہ کریکٹر صحیح نہیں تھا بلکہ وہ بچوں کی لیجیٹمیسی سے بھی مکر جاتا ہے کہ میرے بچے ہی نہیں ہیں. بچوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ پیسے دینے پڑیں گے، ان کی مینٹیننس دینی پڑے گی. تو یہ بڑا اچھا ایک فرار کا راستہ ہے کہ چلیں جی ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میرے ہیں ہی نہیں. تو اس میں قانونی نقطہ نگاہ سے جو ہے لیجیٹمیسی آف چائلڈ، شادی کے دوران جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ایون کہ قانون میں یہاں تک ہے کہ جی آپ شادی کی 3 مہینے خاتون کے ساتھ رہے اور آپ نے 3 مہینے بعد اسے طلاق دے دی اور اس کی پریگننسی ان 3 مہینوں کے دوران کی ہے تو آپ اس بچے سے انکار نہیں کر سکتے. ایون کہ آپ اس کی DNA کروانے کی بھی جو ہے وہ ریکویسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی شادی کے دوران اس کی پریگننسی ہوئی ہے تو وہ آپ کا بچہ ہے، تو آپ اس کو لیجیٹمیسی کو انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. میں مفتی صاحب شامل ہیں اس پروگرام میں ضرور مستفید ہونا چاہوں گی کہ مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو خاوند ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لیجیٹمیسی آف چائلڈ کو جو ڈینائل کر دیتے ہیں، کیا ان کے اوپر قذف نہیں لگتا؟ کیا ان کو 80 کوڑے نہیں مارنے چاہیے کہ وہ تہمت لگاتے ہیں؟ قذف کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں محترمہ، کہہ رہی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بچہ ہی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ظاہر ہے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم نے نماز کے مسائل کو اس قدر تفصیل سے نہیں بیان کیا
جس طرح کے فرمایا کہ المحسنات المؤمنات الغافلات، وہ بیچاری بے خبر سی شریف سی بچی، جب اس کے بارے میں کسی نے طعن زنی کی، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے اس بد نصیب کے لیے دنیا کے اندر بھی لعنت، اللہ کی پھٹکار۔ اسی طرح پوری قذف کی کیمیت کو بیان کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بد نصیب خامد جو ہے اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، فرمایا والخامسہ ان لعنت اللہ علیہ، فرمایا پانچویں طرح کی جو قسم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اس مفتی طرح صاحب کی لعنتوں پہ تو خواتین، بڑا کام ہو رہا ہے نا، نظموں بلکہ نظمیں لکھی جا رہی ہیں اب تو لعنتوں پہ، قانون کیا کہتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت شریعت کیا کہتی ہے؟ ہاں جی، شریعت اس کے بارے میں یہی کہتی ہے کہ حد قذف، آپ ذہن میں رکھیں کہ حد بد کرداری کے بعد سب سے سخت ترین جو سزا ہے وہ اسلام نے حد قذف کی لگی ہے۔ اچھا حالانکہ یہ جو شراب ہے اس کی سزا جو ہے قرآن حکیم میں نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے احادیث مقدسہ کی طرف جانا پڑتا ہے، جی لیکن بد کرداری کے بارے میں اور اس قذف کے بارے میں سزا خود قرآن حکیم نے بیان کر دی، صحیح، اور اس حد قذف کے لیے تو یہ سزا بھی مقرر کر دی کہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی بد کردار ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کی توبہ قبول ہو جائے اور اس کی شہادت کو، گواہی کو تسلیم کیا جائے، لیکن یہ جو بد نصیب ہے حد قذف والا، اس کے اوپر حد بھی لگ جائے، پھر بھی فرمایا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تک اس بد نصیب کی دنیا کے اندر کسی طرح سے کوئی اس کی گواہی اور شہادت کو جناب حصول نہیں کیا جائے گا، کسی عدالت جو ہے اس کی شہادت کو نہیں سنے گی۔ اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے جی میرے خلاف گواہی دینے والا آدمی جو ہے اس کو حد قذف لگ چکا ہے، یا اس نے ایک پاک دامن عورت کے اوپر جناب تہمت لگائی ہے، تو فرمایا مسلمان قاضی اور جج کے اوپر لازم ہے کہ اس قذف شدہ شخص کی شہادت قبول نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمارے دل میں یہ خوف ہو کہ ہم نے اپنی پاک دامنی کا فکر کرنا ہے، دوسرے کے بارے میں کسی طرح کی بدگوئی کرنا، دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا، دوسرے کے کردار کے اوپر جناب تہمت لگانا اللہ کے ہاں اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ لعنت بھی ہے، اور پھر میں ساری زندگی شہادت کی اس نعمت سے محروم ہو جاؤں گا جس شہادت کی بنیاد کے اوپر پورا اسلام کا نظام قضا ہے۔ پورا اسلام کا نظام اسی شہادت کی بنیاد کے اوپر۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ جب بریک سے بعد لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر سے وقفہ لینے جا رہے ہیں، تو پھر بات کریں گے خاص طور سے فورس پریگننسیز کے حوالے سے بھی، شہادت کے حوالے سے بھی، اور خاص طور سے ہم نے ایک موضوع رکھا ہے، آپ کا انتظار رہے گا الف لام میم میں۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ایڈوکیٹ سیفی علی خان صاحبہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ایک کیس بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ مفتی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، اور عرض میری اتنی سی ہے کہ ایک خاتون ہے جس کے ساتھ ظلم، جبر، زیادتی ہوئی، یعنی زنا بالجبر کی کیفیت ہے، اور ایسی صورت میں جب وہ عدالت کے سامنے آتی ہے تو اس کو کتنے وٹنس کھڑے کرنے پڑیں گے اور کس طرح سے وہ کھڑے کرے گی، کیونکہ یہ تو کام تنہائی میں ہوتا ہے اکثر۔ کیا رائے ہے آپ کی اس حوالے سے؟ جی بات یہ ہے کہ میرا تو مشورہ یہی ہوگا، کیونکہ میں خود اپنی اسلامی عدالت میں جب پاکیزہ اور شریف بچیوں، اور ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے کہنا نہیں چاہیے، بد کرداری کی یہ کیفیت ہے کہ جب ایک بچی جو ہے اپنے سسرال میں آتی ہے، وہاں جتنے درندے گھوم رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ دولہے کے بھائی ہوں، خواہ اس کے اور رشتہ دار ہوں، اللہ معاف فرمائے میں آگے نہیں جاتا، پاکیزہ ماحول ہے، مقدس مہینہ ہے، تو اب اس بیچاری معصومہ کے لیے بالکل وہی کیفیت جو ایک زمانے میں سکھوں کے لیے ہوا کرتی تھی، کہ جن بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کا نکاح کس سے ہوا ہے، ان کی شادی کس سے ہوئی ہے، ان کی رخصتی کس کے ساتھ ہوئی ہے، تو یہی کیفیت ہے میرے دیہاتی علاقے کی، یہی کیفیت ہے میرے جنوبی پنجاب کی، یہی کیفیت ہے اندرون سندھ کی، یہی کیفیت ہے شمالی بلوچستان کی۔ بہرحال اس وقت بھی معاشرے کے اندر درندگی کی وہ کیفیت ہے جو میں زمانہ جاہلیت میں، بلکہ زمانہ جاہلیت کو میں دیکھتا ہوں تو پھر وہاں کچھ تھوڑی سی ان کے اندر عقل کی بات نظر آتی تھی۔ میرے ہاں جو ہے انسانیت بھی نہیں رہی، عقل بھی نہیں رہا، اسلام تو بڑا پاکیزہ دین ہے،
اس کے ساتھ تو صرف ہمارے نام کا تعلق ہے، صحیح۔ کیونکہ مسلمانوں کے خاندان میں، مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہمارا نام بھی مسلمانوں کا رکھا صحیح کہہ گیا رہے اور ہیں ہم آپ، سمجھ صحیح کہہ گئے، رہے سمجھا ہیں گیا مفتی کہ صاحب ہمیں فرض کر مسلمان لیتے ہیں ہیں۔ نا کہ اسلامی عدالت ہے اور سارے وہ آلات اور سارا کچھ نظام ویسے ہی اسلامی ہے، تو ایسی صورت میں ایک عورت جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زنا بالجبر ہوا ہے، وہ کیسے اپنا مقدمہ لڑے؟ اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، کتنے گواہ درکار ہیں اس کو؟ ہاں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک طرف اصل میں اسلام چونکہ آفاقی دین ہے، اسلامی ریاست کے اندر حرمت اور تقدس اور معاشرے کا جو حسن ہے وہ شرافت اور پاکیزگی میں ہے۔ اسلام نے اس لیے بار بار ایسی خواتین کو بھی حکم دیا، مسلمان قاضی کو بھی حکم دیا کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر میں اس کو اسلامی حوالے سے دیکھوں یا قانونی حوالے سے دیکھوں تو اس بیچاری معصومہ کے لیے جس کے ساتھ ریپ وغیرہ ہوا ہے یا بالرضا ہوا ہے یا بالجبر ہوا ہے، یہ بیچاری اس زمانے کے اندر کہاں تک جائے گی، کہاں یعنی وہ جا کے انصاف دستک نہ دے مانگے، گی؟ مفتی صاحب پردہ ڈال دے اور آئی گئی کر دے، بعد اس کے بعد پھر نشانہ بنے، پھر پردہ ڈال دے، اس کے بعد اس کا سارا پردہ چاک ہو جائے، عزت کا بھی اور غیرت کا بھی، ایسا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اب ہماری یہ بچی بیچاری معصومہ جو ہے یہ کس در پہ جائے؟ اگر کچہری کے اندر جائے، سوائے وہاں تماش بینی کے اللہ معاف فرمائے کہ ایک پاکیزہ عورت کا تو یہ تصور بھی نہیں کہ وہ جناب ہماری کچہری میں جائے، وہاں جو منشی صاحبان گھوم رہے ہیں، وہاں جو وکلاء حضرات کا جو ایک خاص رویہ ہے، پھر تنگ قسم کی وہاں گلیاں، پھر کچہری کے اندر جو سول ججز کی جو عدالتیں ہیں ان کے اندر جو طوفان بدتمیزی ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ محترمہ موجود ہے، بہت بڑی اچھی قانون دان ہے، میں معذرت کے ساتھ ان سے کہوں گا کہ یعنی جب آدمی جاتا ہے ایک کچہری کی احاطے کے اندر یا حویلی کے اندر، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی اپنی ساری عزت و عظمت کے باوجود بھی جب وہاں سے گزرتا ہے تو یا مجھے ٹھہرنا پڑتا ہے یا آنے والے کو ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اگر میں بھی یہ کوشش کروں کہ میں اس گلی سے گزر جاؤں اور وہ بھی کوشش کرے کہ اس گلی سے گزر جائے، تو جب تک ہمارے کندھے ٹکرائیں گے نہیں اس وقت تک وہاں سے ہمارے لیے گزرنا سیفی انتہائی علی مشکل خان ہو جاتا صاحبہ، ہے۔ مفتی صاحب تو اگر ٹھیک فرما رہے ہیں تو پھر آپ ایسی عدالتوں میں کیا کام کر رہی ہیں جہاں پہ تو عزت ہی محفوظ نہیں ہے آپ کی گزرتے ہوئے؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب نے ایک وکٹم کو، ایک ریپ کی وکٹم کو 3 دفعہ معصومہ کہہ دیا، تو پتہ نہیں اب مفتی صاحب کے اپنے ہی لوگ جو ہیں ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ تو معصومین کو بھی معصوم نہیں مانتے، ہم تو سارے غیر معصوم ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ نے 3 دفعہ ایک ریپ کی وکٹم کو معصومہ 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 کہہ دیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کورٹس کا ماحول جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں وہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنا رش، جو کچہری ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ جسے ہم کہتے ہیں، واقعی میں وہاں پہ لیٹیگنٹس بھی آتے ہیں، وہاں پہ مجرم آتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، ریپسٹ ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کون کون آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف وکلا حضرات نہیں ہوتے وہاں پہ، لیٹیگنٹس آتے ہیں، اور جو لیٹیگنٹس ہوتے ہیں اس میں کون ریپسٹ ہے، کون قاتل ہے، کس نے بیوی کو مارا ہوا ہے، کون چور ہے، کون ڈکیت ہے، یہ وی نیور نو، کیونکہ وہ بیل پہ بھی ہوتے ہیں، کچھ تو جیل کسٹڈی سے آتے ہیں، کچھ بیل پہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی ڈیٹس پہ آتے ہیں۔ اور یہ بالکل میں سیکنڈ کروں گی اس بات کو کہ میں ایون کہ میں جب ڈسٹرکٹ کورٹ کبھی چلی جاتی ہوں تو آپ بلیو کریں کہ وہ چلنے کا جو ہے وہ ان کو سینس ہی نہیں ہوتا کہ ایک وکیل آ رہی ہے تو ہم راستہ دے دیں، بس چلے آ رہے ہیں، نہ آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے، ٹکرا رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو آپ جا کے ایک عجیب سا وہاں پہ آپ کی عدالت میں اگر راستہ نہیں مل رہا تو انصاف کیسے ملے گا؟ نہیں، راستہ یہ تو نیچے کوریڈور کی بات کر رہے ہیں نا، یہ عدالت کی بات تو نہیں کر رہے نا۔ دیکھیں اب عدالت میں تو ڈیکورم ہوتا ہے، ظاہر جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور جج اپنے نمبر سے کیسز اٹھاتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو خاتون یا جو بچوں کے ریپ کے کیس جاتے ہیں ان لوگوں کو بہت پریشانی ہے۔ اور ہم بارہا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے ساتھ جو ہے یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اس طرح کے، دیکھیں اسی طرح سے جو ریپ کے کیسز آتے ہیں وہ بالآخر وہ بیچارے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، یا تو ناموشی کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر وہ ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، یا بہت ساری وجوہات ہیں۔ مجھے معذرت کے ساتھ میں اس طرح کہوں گا کہ اگر میری بہن، بیٹی، معاشرے کی کوئی ایسی عورت ہو، مجھے دونوں طرف سے انصاف نظر نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ ڈال دو، آپ کہہ رہی ہیں کہ عدالت کا نظام بڑا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ جی پردہ ڈال دو۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ جناب دیکھیں اسلام نے یا شریعت نے تو اتنی سخت شرط رکھ دی ہے ریپ کی کیس میں کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے اتنے گواہان ہو اور انہوں نے اس طرح سے قریب سے دیکھا ہو، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب کی جو بات ہے کہ پردہ ڈال دو، وہ اسی لیے ہے کہ اتنے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کچھ کہے وہ ممکن نہ ہو؟ مفتی صاحب سے میں رائے لے لوں اس حوالے سے۔ مفتی صاحب
سیفی صاحبہ تو کہہ رہی ہے ممکن ہی نہیں ہے اتنے گواہ اسٹیبلش کرنا کہ ریپ کیسز میں اسلام کی کوئی بات ابس ہو سکتی ہے. نہیں، اس میں ابس کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، معاشرے کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہے وہ فرد جس نے درندگی کا ثبوت دیا. صحیح. جس بچی بیچاری کو میں اپنی محبت کی وجہ سے، اس کے اوپر ہونے والے جبر کی وجہ سے، اس کی مظلومیت کی وجہ سے اس کو میں معصومہ کہہ رہا ہوں، تو اسے درد دل کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بیچاری کو کسی طرح کی نہ اس کی حرمت کا خیال کیا گیا، نہ اس کی نسوانیت کا خیال کیا گیا، نہ اس کے جذباتیت کا خیال کیا گیا، اور انتہائی بے دردی کے ساتھ اس بیچاری کو نشانہ بنا دیا گیا ایک ایسی بد کرداری کا جو ہمارے معاشرے کی سب سے بدترین اور انسانیت کے حوالے سے اگر کہا جائے تو وہ بہیمیت کی بدترین مثال ہے. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک طرف اس محترمہ نے زندگی گزارنی ہے، اپنے خاندان میں بھی، اپنے قبیلے میں بھی، اپنے علاقے میں بھی، اپنے محلے میں بھی، اپنے شہر میں بھی. اس بیچاری کا مسئلہ اوپن ہو جائے. میرا اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر جناب ایسے جو معاملات ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، اور پردہ ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ اس محترمہ کو کہہ دیا جائے کہ ایک ایسی عدالت بھی ہے جو شاید دنیا میں نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ایسی عدالت ہے جو صحیح معنی میں قاضی بھی ہے، جو صحیح معنی میں انصاف کرنے والا بھی ہے، جو صحیح معنی میں احکم الحاکمین بھی ہے. میری بچی آج صبر کر لے، اور صبر کے بارے میں میرے قرآن نے کہا کہ صبر کرنے والے کو جو اجر دیا جاتا ہے یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. مفتی صاحب میری جسارت کو ایک شاگرد کی جسارت سمجھیے گا، مگر کیا میرے گھر کی بہن بیٹی یا خود آپ کے گھر کی کوئی بہن بیٹی ہو، آپ اس کو پردہ ڈالنے کا مشورہ دیں گے ظلم و زیادتی کے بعد؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں نا، اس کے بغیر چارہ نہیں. اس لیے چارہ نہیں ہے کہ اب یہ بے درد بیچاری مظلومہ جو ہے کہاں جائے. مسلمان قاضی کے پاس جائے، مسلمان جج کے پاس جائے، کسی مفتی کے پاس جائے، کسی وکیل کے پاس جائے، سب نے یہی بات کہنی ہے کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے آئے اور کیسا ہوا. اس بیچاری کے اوپر اس قدر سوالات کی بچھار کر دی جائے گی کہ میرے جیسی ایک پاکیزہ محترمہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر نہ وکیل کا سامنا کر سکتی ہے، نہ جج کا سامنا کر سکتی ہے، نہ مفتی کا سامنا کر سکتی ہے، نہ قاضی کا. اس لیے اس کا جو ٹھنڈا سانس ہے نا، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کو ہم یہی تعلیم دیں گے کہ بچی جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، رسول اللہ تمہارے ساتھ ہے، مفتی عبدالقوی تمہارے ساتھ ہے، قرآن تمہارے ساتھ ہے، احکم الحاکمین تمہارے ساتھ ہے. اس معاملے کو اللہ کے سپورٹ کر دو. اس کے بعد جو اس کے ٹھنڈا سانس نکلے گا اس کے بارے میں اللہ کے نبی رحمت نے فرمایا کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب. خود محترم جناب ربانی صاحب ایک قتل کے معاملے میں اور ایک بد کرداری جو جبر کے ساتھ ہو، میں اگر آپ کو حلفاً کہوں کہ میں نے ایسے پیسیوں مثالیں نہیں، سینکڑوں مثالیں دیکھی ہیں کہ اس بد نصیب کا جو انجام ہوا ہے، جو بد کردار تھا، ایسا بد نصیب جو قاتل تھا، میرے ذہن سے والا تر ہے جس کو مفتی صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا اپنے گھر کی مثال بھی ہوتی تو میں اس کو پیش کرتا. سیفی صاحبہ آپ پیش کریں گے؟ میں مفتی صاحب معذرت کے ساتھ میں بالکل بھی ایگری نہیں کروں گی. آپ یہ سٹیٹمنٹ دے کے جو ریپسٹ ہیں آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آؤ اور ہماری بچیوں کو ریپ کر کے چلے جاؤ، ہم ان کو انصاف لینے کے لیے نہیں کہیں گے. یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل میری بات پوری سن لیجئے گا پلیز، میری بات سن لیجئے گا. دیکھیں اب تو گواہان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور. یہاں ہوتا ہے ایم ایل او، یہاں ہوتی ہے ڈی این اے رپورٹ آتی ہے. اور کیونکہ میں ایک لائر بھی ہوں، اب شرع میں کوئی شرم بھی نہیں ہے. جو عورت کے سائیکل کا ہوتے ہیں اس ٹائم سے پہلے اس کی چاہے وہ 30 دن بھی گزر جائیں. اور میں گفتگو کو یہاں روکنا چاہوں گا. بہت حساس گفتگو ہے. ہمارے وزیر اعظم اس پر قوم سے خطاب فرما رہے ہیں. سائیڈ میں جائیں گے. الف لام میم میں لوٹ کر آئے گا. بہت خاص گفتگو ہے. مختصر سا وقفہ ہے. بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس. الف لام میم میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حساس موضوع ہے اور میں دونوں رائے کا احترام کرتا ہوں. مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، کوئی زبردستی درندگی کر دے تو اپنی بیٹیوں کو یہی مشورہ دیں کہ خاموش ہو جائیں، برداشت کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں معاملہ. ایڈوکیٹ صاحبہ ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، میں بالکل دیکھیں اس طرح تو آپ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں
جو کلپریٹس ہیں، جو ریپسٹ ہیں، جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو مار دیتے ہیں اور دفنا دیتے ہیں اور پھر بعد میں پوائنٹیشن کر کے بتاتے بھی ہیں کہ جی یہاں پہ ہم نے اس کے زیادتی کر کے اس کو دفنا دیا تھا. اگر آپ ان درندوں کو چھوڑ دیں گے تو کسی گھر میں کسی بچی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, چھوڑ نہیں سکتے نہیں آخر. کہ اللہ نے عدالت کیوں بنائی ہے, قاضی کیوں بنایا ہے بھائی؟ پھر عدالت نہ بناتا, اللہ بھی یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے جی میں قیامت میں فیصلہ کر لوں گا, تم لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو جائے صبر کر لو اور پھر میں قیامت پہ جو ہے وہ کر دوں گا. پھر ہم کیوں جاتے ہیں عدالتوں میں؟ پھر تو مردوں کو بھی مفتی صاحب چھوڑ دینا چاہیے, سارے کیسز فراڈ کے کیسز ہوں, دھوکے کے کیسز ہوں, یا پھر مردوں کی عزت پہ بات ہو. صحیح بات ہے, اللہ پہ چھوڑ دیں, مرد بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے. محترم ربانی صاحب اور محترمہ صاحب, آپ کے علم میں ہوگا کہ جب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہمارے پاکستان کا ایک بڑا معروف چینل جو ہے وہ بالرضا, بد کرداری اور جناب بالجبر کے اوپر گفتگو کر رہے تھے, تو ساری ملائیت ایک طرف تھی, اکیلا مفتی عبدالقوی ایک طرف تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں کے اندر ایسا فرق ہے جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق ہے. اچھا, میں نے اس وقت کہا تھا, میں نے کہا جو ریپ کی بات کرنے کے بعد سزا دی جا رہی ہے سزائے موت, میں شرعی طور پر اس کی تائید کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں. اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل نے جخ ماری اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو آج ہمارے سائنسی آلات ہیں, ان آلات کی وجہ سے جو جناب شہادتیں آئے, انہوں نے کہا یہ ضمنی شہادت ہے. میں نے کہا ضمنی شہادت کی اصطلاح نہ میں نے قرآن میں پڑھی ہے نہ میں نے حدیث میں پڑھی ہے. شہادت ہوتے ہیں اور اسی شہادت کی بنیاد کے اوپر ایسے درندے کو سزا دی جائے گی. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ ایک ہے وہ والے مفتی عبدالقوی اب ہمیں نظر نہیں آ رہے نا, اب وہ معاملہ بہت دور چلا گیا, پھر قندیل کا معاملہ, حریم کا معاملہ, اب تھوڑا چینج نظر آ رہے ہیں معاملات, کیوں ایسے ہیں اب؟ نہیں, میں چینج کی طرف نہیں جا رہا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہر بیٹی کو میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں. اب میرے زمانے کی بیٹی جو ہے وہ بیچاری جائے اور اداروں کا جا کے چکر لگائے اور وہاں سے جا کے آج کل سائنسی آلات کے توسط سے جو فلاں ٹیسٹ ہے فلاں ٹیسٹ ہے فلاں ٹیسٹ ہے اس کو جا کے حاصل کرے. ساتھ چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ بھائی تیار نہیں ہے, والد تیار نہیں ہے, معاشرت جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچاری کہاں در بدر کی ٹھوکرے کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے, اللہ معاف فرمائے, میری جناب بیٹیوں کی طرح جناب ہماری ماہر قانون دان بیٹھی ہے, جہاں ہم جائیں بالیات کے معاملات ہوں, عدالتوں کے اور مقدمات کے معاملات ہوں, پہلے پیسے جیب میں ہوں گے تو مالیات کے آپ کے معاملات درست ہوں گے, پٹواری سے لے کے تحصیلدار تک. اسی طرح پیسے جیب میں ہوں گے تو منشی سے لے کے وکیل تک اور وکیل سے لے کے آگے کیسے جج تک, اور اس طرح کی جتنی رپورٹیں. میں تو دونوں کے اعتدال کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اعتدال کی بات کریں. ایڈوکیٹ صاحبہ سے میں رائے لے لوں اس حوالے سے. مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہو جائے, آپ پردہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, آگے کی بات کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ایک فیل ہوا ہے انجام, تو پھر اس کے بعد اولاد بھی آئے گی, بچے بھی آئیں گے, تو معاشرہ ان بچوں کو ایکسیپٹ کر لے گا. جب پردہ ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کو گود بھی لے سکتے ہیں. آپ کا ہو ہی نہیں سکتا نا. دیکھیں میرے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عورت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کے خاندان میں. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا میاں اس کو وہ عزت نہیں دے گا جو عزت وہ پہلے دیتا تھا کہ اس کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے, اب یہ میرے کسی قابل نہیں رہی. تو کیا ہمارے معاشرے کو ہمارے علماء نے اتنا اسٹرانگ بنایا ہے؟ کیا قوم کو قوم بنایا ہے؟ کیا قوم کا اتنا بڑا دل کیا ہے کہ وہ برداشت کر سکیں؟ یہاں تو اتنی بات پہ مارنے اور مرنے بھی اتر آتے ہیں لوگ. پہلے ہم اپنے معاشرے کو قوم تو بنا لیں, پھر ہم انہیں کہیں کہ جی برداشت کریں, اللہ پہ چھوڑ دیں. یہاں تو درندگی. اب بلیو کریں, قصور کے بچوں کے جتنے کیسز ہوئے ہیں, میں رات کو سوتی ہوں مجھے اتنے برے خیال آتے ہیں. میرا بچہ ہے 12 سال کا, میں کہتی ہوں پروردگار اس کی حفاظت کرنا, بیٹی نہیں ہے میری, تو میں کہتی ہوں بہرحال آپ بچوں, یعنی آپ بچیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو لڑکوں جانور محفوظ نہیں. اس قدر ہمارا جو ہے. مگر میرا پوائنٹ یہاں پہ رہے گا مفتی صاحب, اب بچہ ہو گیا, وہی کیس رکھیں زنا بالجبر کا, بچہ ہو گیا, بچے کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے, اپنے پاس رکھیں گے, معاشرہ اس کو معیوب سمجھے گا؟ محترم, پہلے تو بات یہ ہے کہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا, ہم جو دینی لوگ ہیں ہمارا بھی فریضہ ہے. میں تو این جی اوز کو اس حوالے سے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ایسی مظلوم خواتین کا ساتھ دیا, ان کے معاملات کے سلجھانے کے اندر ان کا ایک کردار ہے. میں ان قانون دان خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اس طرح کے معاملات کو لے کر جاتے ہیں. اور میں تو خود طرف سے واللہ باللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی اگر خواتین آئیں, جو کچھ مفتی عبدالقوی سے ہو سکتا ہے, جو میری اسلامی عدالت کی طرف سے ہو سکتا ہے, جو میرے وکلاء کی جانب سے ہو سکتا ہے, لیکن بات آگے وہی آ جاتی ہے جو آپ خود فرما رہے ہیں کہ جب اس بیچاری محترمہ کا معاملہ اوپن ہوگا, اب سسرال کے اندر اس بیچاری کو کون برداشت کرے گا؟ اس کے اپنے خامد کے جناب اس کے معاملے میں کیا جناب وہ ہوگی, رائے ہوگی. اب دونوں طرح کے یہ حساس مسئلہ ہے. آج کا جو آپ کا موضوع ہے اس کو دونوں انداز سے دیکھیں.
اس طرف سے بھی کات ہے، اس طرف سے بھی کات ہے. اگر ہم اس طرف چاہتے ہیں کہ معاملے کو اوپن کریں، پھر بھی اس بیچاری محترمہ کا مستقبل ختم ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. اور اگر اس کو جناب ہم بالکل چھپا دیتے ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس زمانے کے اندر یہ جو درندہ لوگ ہیں ان کو جناب تقویت ملے گی، یہ جناب درندگی کی طرف پھیلنے کے لیے آگے قدم اٹھائیں گے، پھر آگے قدم اٹھائیں گے، پھر آگے قدم اٹھائیں گے. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ درندگی کا واقعہ جہاں ہو وہاں اسلام کا بالرضا کے بارے میں تو جناب حکم ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور حدیث میں. بالجبر کا معاملہ تو چونکہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے، اس کے لیے تو وہی قرآنی آیت ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کی رائے کو سر تسلیم خان سن رہا ہوں اس کو میں. ان کو سولی بھی چڑھایا جائے اور ان کو سزا بھی دی جائے، کیونکہ یہ وہ آتے ہیں جو فساد فی الارض کے اندر داخل ہوتے ہیں. صحیح آپ نے فرما دیا. میں ذرا اس میں ایڈوکیٹ صاحبہ سے بھی رائے لوں گا، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، اب دیکھیں زنا بالجبر ہوا، ایک عورت نے ایپ پہ پردہ ڈال دیا، چھپا لیا، نتیجے میں اولاد بھی آ گئی. معاشرہ تو چھوڑ دیں، اسلام میں اس بچے کے کیا حقوق ہیں مجھے یہ بتا دیجیے گا مفتی صاحب. وہ جو بچہ جس کو معاشرہ ناجائز بچہ کہتا ہے، اس کی کیا غلطی ہے، کیا قصور ہے؟ کیا ابورشن کرا دینا چاہیے؟ پردہ ہی ڈالنا ہے نا، تو ایپ چھپا لیتے ہیں، بچے کو مار دیتے ہیں، مناسب ہے؟ میرا خیال میں محترمہ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی آغاز کے اندر کہ اگر 3 مہینے میاں بیوی اکٹھے رہے، اس کے بعد طلاق کی یا خلو کی یا تنزیح کی یا علیحدگی کی صورت بن گئی، میرا اسلام تو اس قدر پردہ ڈالتا ہے، فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد اگر 7ویں مہینے یا 6 مہینے کے 1 دن کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو میرا قرآن یہ کہتا ہے، میرے نبی رحمت یہ کہتے ہیں کہ الولد للفراش وللآہل الحجر. جس محترمہ جس کے نکاح میں ہے بچہ اسی کا سمجھا جائے گا تاکہ بچہ جو ہے وہ نسب والا ہو، بچے کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ وہ بچہ ہے جو جناب جو اس طرح کے بدکرداری کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے. اسلام تو پردہ ڈالنے والا دین ہے. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو بچے بھی آئیں ان کی نسبت ان کے اس باپ کی طرف کی جائے جو محترمہ جس کے نکاح میں تھی. اب یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل کے اندر ہمیں جذباتیت کی بجائے اجتہاد بھی ساتھ رکھنا ہوگا. آج کے جو سائنسی آلات ہیں ان کو بھی سامنے رکھا ہوگا، آج کے زمانے میں ہونے والے جو ٹیسٹ ہیں ان کو بھی سامنے رکھا ہوگا. اور بالخصوص معذرت کے ساتھ محترمہ قانون دان صاحبہ کہ اس وقت ہماری کچہری کے اندر جس انداز سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، جس انداز کے ساتھ بے دردی کے ساتھ حرام کے پیسے جناب لگا کے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو انصاف مل جائے، آپ عدل کے ساتھ شرافت کے ساتھ اپنی خاندانی رزق حلال کے ساتھ پاکستان کے اندر کم از کم اور اسی طرح پورے بر صغیر کے اندر آپ انصاف کو حاصل نہیں کر سکتے. جہاں میری پنجاب کی پولیس موجود ہو، سندھ کی پولیس موجود ہو، وہاں میں یہ توقع رکھوں کہ میرے بیچارے محترمہ جو بیچاری اپنی اس بے دردی کے ساتھ ہونے والے جبر کی روشنی کے اندر اس کو انصاف مل سکے گا. میرا اعتماد نہیں اٹھا مفتی صاحب، امیدی کی بات نہیں کرتا، عدالتی نظام سے میرا اعتماد ابھی نہیں اٹھا. میں آپ سے بھی اور عدالت سے بھی انصاف کا تقاضا کروں گا، توقع رکھوں گا. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں مجھ جیسے جو سوچتے ہیں ان عدالتوں سے انصاف ملتا آیا ہے، مل سکتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں مشکل ہے، مگر بہرحال ان عدالتوں سے کوئی انصاف کی امید. چلیں یہ بھی ایک الگ معاملہ ہو گیا. یہ بتا دیں ابورشن کے معاملے میں جو بچہ ہو گیا اس میں قانون کی کیا کارروائی ہوتی ہے؟ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ قانون اس کو کہاں سہارا دے گا؟ دیکھیں مفتی صاحب نے تو منکوحہ کے بارے میں کہا نا کہ اگر وہ کسی کی منکوحہ ہے اور بچہ اسی کا، ہم تو اس وقت ابورشن والے، ہم تو اس کے ریپ والے بچے کی بات کر رہے ہیں کہ کیا معاشرہ اس کو قبول کرے گا؟ معصومہ ہے بقول مفتی صاحب کے بقول کے وہ معصومہ ہے، تو اگر آپ اس کو معصومہ سمجھ رہے ہیں تو پھر اس بچے کو بھی معصوم سمجھیں جس کا دنیا میں آنے سے پہلے اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اسلام نے رائٹس دیے ہیں اس کو، معاشرہ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اسلام نے تو باپ کی طرف اشارہ کیا ہے. سوال میرا یہ کہ اگر باپ ہی نہیں دیکھیں وہ کہلائے گا تو حرام کا ہی نا، اس کو لوگ حرامی ہی کہیں گے. باپ کا تو ہے کہ اس کے باپ نے زیادتی کی شادی سے پہلے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ حلالی بچہ نہیں ہے، تو اس کی کیا ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، معاشرے کو اپنے اندر امپروومنٹ لانی چاہیے، ایکسیپٹ کریں. نہیں تو کیا ہمارے مذہب میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کمی کجی ہے؟ اسلام میں پورا کا پورا دین پورا کا پورا ہمیں بنا کے کمپلیٹ کر کے دیا گیا ہے. اب ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کریں. اتنا کمپلیٹڈ ہے تو آپ اپنی عدالتوں میں کیوں نہیں نافذ کرتے؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ عدالت میں اسلام تو کہہ رہا ہے کہ 2 عورتوں کی 1 گواہی ہوگی، آپ تو 1 سے 1 لے لیتے ہیں. ہاں ہمارے تو وہاں پہ ہوتا ہے، پاور آف اٹرنی پہ بھی 1 ہوتی ہے، اور اگر کوئی سوٹ چل رہا ہے، ڈیکلریشن کا چل رہا ہے، وہاں پہ بھی عورت کی پوری گواہی لی جاتی ہے، اس کو پوری ہی سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک عورت اس کیس میں ہے تو دوسری عورت لائے گی تو اس کی پوری گواہی ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے مفتی صاحب، ایسا نہیں ہے. اسلام میں 2 عورتوں کی 1 گواہی تسلیم ہوتی ہے. نہیں، وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی درست کہہ رہے ہیں محترمہ بھی. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو خواتین سے متعلق ہیں جس کے اندر نسب ہے،
جس کے اندر رضاعت ہے، جس کے اندر عورت بیچاری کے لیے یہ معاملات ہیں، جس کے اندر وہ بالجبر یا بالرضا کی بات کرتی ہے، اس میں اکیلی اسی محترمہ کی شہادت کافی ہے. حتیٰ کہ دودھ پلانے والی عورت اکیلی یہ کہہ دے کہ اس بچے نے میرا دودھ پیا ہے، تو اس میں اس کی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اچھا. اسی طرح عدت کا زمانہ ہے، عدت کے مسائل ہے. یہ جو آپ دو عورتوں کی بات کر رہے ہیں وہ اس معاملات میں جب معاشیات کے معاملات ہوں اور تجارت کے معاملات ہوں، اس کے اندر شریعت کہتی ہے کہ جناب اس کے اندر دو خواتین کی جو گواہی ہوگی اس کو ایک سمجھا جائے گا. اس لیے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے مفتی صاحب؟ آخری وقت ہے، آخری منٹ میں یہ سمجھاتے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. بہت سے لوگ لبرلز یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کا مقام نیچے کر دیا گیا ہے، کم درجہ کر دیا گیا ہے. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کو اس حوالے سے دیکھے کہ باپ کے پاؤں کے نیچے تو جنت نہیں ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور پھر میرے نبی رحمت نے بیٹیوں کے لیے جو کچھ فرمایا، میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے قرآن میں الرجال کے نام سے تو کوئی صورت نہیں ہے، النساء کے نام سے صورت موجود ہے. میرے قرآن میں کلمہ موجود نہیں ہے، میرے قرآن کے اندر نماز کی رکعتیں موجود نہیں ہیں، کتنی نمازیں ہیں یہ موجود نہیں ہے. لیکن خواتین کے حوالے سے 5 صورتیں پوری تفاصیل کے ساتھ موجود ہے، جس کے اندر خواتین کے جناب ہمارے تمام مسائل بتائے گئے ہیں. ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے، ولادت سے لے کے، ان کی جوانی سے لے کے، ان کی شادی سے لے کے، ان کے نکاح و طلاق کے مسائل سے لے کے ان کی عدت تک کے مسائل کو پورے قرآن نے بالتفصیل بیان کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک ہے تجارتی مسائل، مطلب جس طرح میں بیٹھا ہوں، اب میرے سامنے اگر کوئی تجارتی معاملات ہوں گے تو میں کہہ سکتا ہوں یار میرے ساتھ کسی اور گواہ کو شامل کرو، کیونکہ میں اس قدر مصروفیات والا شخص ہوں کہ مجھے یہ بات یاد نہیں رہے گی. صحیح ہے، اسلام نے بھی یہی دیکھتے ہوئے کہ خواتین کے ساتھ گھریلو معاملات ہیں، خواتین کے ساتھ کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ آنے والے جو واقعات ہیں، اس لیے وہ معاشرے میں فرنٹ فیس نہیں ہوتی، تجارت کے معاملے میں سب سے آگے نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب ایک لائنر کا جواب چاہیے، کیا عورت واقعی ناقص العقل ہے اسلام کے تصور کے حساب سے؟ بہرحال اس بارے میں چونکہ ایک روایت موجود ہے، میں اس کو تو حدیث تو نہیں کہوں گا کہ ناقصات الدین و عقل کی روایت ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اس کی وجہ اگر ہم قرآنی آیات کو سامنے رکھیں کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، قرآن نے مرد کے لیے بھی وہی مقام رکھا جو عورت کے لیے مقام رکھا. اس طرح کی جو ہماری روایات ہیں اس زمانے کے اندر، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی عورت کو ناقص العقل تسلیم نہیں کرتا، مگر اسلامی معاشرہ عورت کو ناقص العقل تصور کر سکتا ہے، تھوڑا سا درجہ نیچے، ایسا ہے؟ یہ مفتی صاحب کی اپنی رائے ہے؟ جی غالباً شاید ڈسکنیکشن ہو گئے. بس اس پہ ہمارا پروگرام وائنڈ اپ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اسلام کے ان احکامات کو واضح رکھنا چاہیے جس میں وہ برابر تسلیم کر رہے ہیں. ناقص العقل کا کانسیپٹ شاید کچھ معاملات میں یا معاشرے کے کچھ طبقے کے حساب سے نہیں. دیکھیں یہ قصور ہمارے ان علماء کرام کا ہی ہے. معاشرے کو معاشرہ جب تک قوم بنانا ان کا کام ہے، صرف کورٹ کا ہی کام نہیں. کورٹ میں تو جو کوئی کیس آئے گا وہ چلے گا، اور کورٹ میں لاز ہیں، اور عورت کے لیے اتنے قوانین ہیں کہ سوچ ہے. اب عورتیں جو ہیں، اور ہراسمنٹ کی ہم نے اس پروگرام میں بات نہیں کی، ہراسمنٹ کے اوپر اتنے سارے لاز آ گئے کہ اگر کوئی شوہر مارتا ہے پیٹتا ہے تو اس عورت کو خلا لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سیپریشن میں بھی اپنے سارے رائٹ اس بندے سے لے سکتی ہے، اپنے تمام نقصانات پورے کر سکتی ہے. تو یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جی کورٹوں میں تو قانون ملتا نہیں ہے، ہم کسی کا کیس چلائیں گے نہیں، پردہ ڈال دو اور بس دنیا میں ریپ ہوتے رہیں، اور اس طرح ہم دعوت عام دے دیں لوگوں کو کہ جی آپ ریپ کرتے رہیں، ہم بچیوں کو کہیں گے بھی خاموش ہو جاؤ، بولنا نہیں. یہ بہت غلط بات ہے. بالکل جو قصوروار ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے. اور ایسا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جی کورٹوں میں وہ کوئی 3 سال کیس چلیں گے. اب ریپ کے کیسز میں میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ 2 دن میں، ایران میں 1 دن میں پھانسی دے دی جاتی ہے. کوئی لمبا چوڑا کیس چلایا نہیں جاتے. پاکستان کی بات کریں گے نا، ہمارے لیے کوئی دوسرا ملک ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں نا، تو پاکستان میں عورت نے کہا جی اس بندے نے ریپ کیا، اس کا آپ نے ڈی این اے کر لیا، اس کا آپ نے MLO کر دیا، رپورٹ سیم ہو گئی، اس کو پھانسی دے دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحبہ آپ کا، آپ کی قیمتی آراء کا. بہت شکریہ مفتی عبدالقوی صاحب آپ کا. خواتین و حضرات، پروگرام کا اب حصہ یہاں پر آ چکا ہے کہ ہم نے 2 رائے سنی ہیں. ایک رائے یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے صبر کریں، معاشرے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ کی عدالت کے اوپر چھوڑ دیں. ایک رائے یہ کہتی ہے کہ نہیں، جرت اور استقامت کا مظاہرہ کریں، براہ راست برملا اور برجستہ اپنا حق، اپنا انصاف لے کے چھوڑیں، چاہے اس کے لیے جتنی مشکلات آپ کے سامنے ہو. رائے کا انتخاب آپ نے کرنا ہے. دونوں سولوشن ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ ہی کی پسند ہوگی اور آپ ہی کا معاملہ ہوگا. مگر اتنی سی بات کہہ دوں کہ عورتوں کو حق دینے والا کوئی بادشاہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی شہزادہ ہی ہو سکتا ہے. جس کی ماں نے اس کو شہزادہ بنا کے پالا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو شہزادی، ملکہ سے کم تصور نہیں کرتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان میں.